بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ روزانہ ہلدی والی چائے کی 1 سے 2 چٹکی لینا آپ کو کینسر جیسے خطرناک مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے، زیادہ تر ان افراد کے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ چاولوں کی بیرونی چھلکوں کو پانی میں جوش دے کر اس پانی سے غسل کرنے پر ہر قسم کی خارش سے نجات مل جاتی ہے۔ ڈینگی کے مرض میں سبز الائچی کے دانے منہ میں رکھنے سے وائٹ سیل تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ دانوں کو چبانا نہیں، بس منہ میں ہی رکھنا ہے۔ چھہارے کی گٹلی جلا کر باریک پیس لیں اور پانی میں ملا کر غیر ضروری بالوں پر روزانہ لگاؤ۔ غیر ضروری بالوں سے نجات مل سکتی ہے۔ روزانہ نہار منہ اپنے پاؤں کو ٹھنڈے پانی میں بھگو لینے سے جسم کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ جن کے چہرے پر نکھار نہ ہو وہ لوگ شلجم استعمال کریں، اس سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ تیل کی بجائے گھی میں پکی ہوئی بھنڈی کھانا آنتوں کی خراش کو دور کرنے میں بہت مفید ہے۔ پالک کا زیادہ استعمال کرنے سے غصہ زیادہ آتا ہے، لیکن یہ خون کی خرابی کو دور کرنے میں بہت مفید ہے۔ جامن کا زیادہ استعمال پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ انگور کے استعمال سے بال اور آنکھیں چمکدار ہو جاتی ہیں۔ جگر کی کمزوری میں آدھا کلو دودھ میں 4 تولے شہد ملا کر پینا بے حد مفید ہوتا ہے۔ اگر شہد کو غذا کا حصہ بنا لیا جائے تو جگر کی کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ بالوں کو بلیچ کرنا بال کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بار بار بلیچ کروانے سے بال مزید تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بلیچ کے بعد بال قدرتی رنگ پھر بڑی مشکل سے واپس آتے ہیں۔ احتیاط کریں، بالوں کی حفاظت کریں۔ پٹھوں کا کھچاؤ رہتا ہو تو بکرے کا ہاتھ سے کیا ہوا قیمہ دوپہر کے کھانے میں کھائیں، بہت ہی مزیدار اور عمدہ علاج ہے۔ پودوں کے گملوں میں کبھی کبھی ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے نہیں رہیں گے۔ بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذا بھی ہے اور دوا بھی۔ اگر تھکاوٹ زیادہ ہو تو دونوں پاؤں کے ٹخنوں کو 3 منٹ تک آرام سے دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 3 ہی منٹ میں تھکاوٹ کا احساس ختم ہو جائے گا۔ اگر شوگر کے مریض ہر پیشاب کرنے سے پہلے 1 گلاس پانی پینے کو اپنی عادت بنا لیں تو اس کا شوگر لیول ٹھیک رہے گا۔ صحت مند رہنا چاہتے ہو تو جوتا اس طرح پہنو۔ ایک بزرگ نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ یہ کام کرے، دائیں پاؤں میں ہمیشہ پہلے جوتا پہنے اور بائیں پاؤں سے ہمیشہ پہلے جوتا اتارے تو وہ تیلی کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ ایک چھوٹی پیاز کا رس اور ایک بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں۔ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید عمل ہے۔ ہاتھوں پر دہی لگائیں اور جادو دیکھیں۔ اپنے ہاتھوں پر دہی کا لیپ کریں، کچھ دیر بعد اسے دھو لیں۔ اس سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم اور خوبصورت دلکش ہو جائیں گے۔ برطانیہ میں نئی تحقیق ہوئی ہے کہ جس میں ثابت ہے کہ چاکلیٹ مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ صحت مند بھی ہوتی ہے۔ یہ نقصان پہنچانے والے کولیسٹرول کو کم کرنے کے ساتھ مفید کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپا کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ ڈائٹنگ کرنے والے افراد کا دماغ غذا کی کمی کے باعث
اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ دانت ہمارے جسم کا وہ واحد حصہ ہے جو کسی نقصان کی صورت میں خود سے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بستر کے نیچے جمع زیادہ تر مٹی آپ کے مردہ جلد ہوتی ہے جو سونے کے دوران جھڑتی ہے؟ جو بچے چل نہ سکتے ہوں، ان کی بیک بون کمزور ہو، جن کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو، ان کے لیے 1 کپ سرسوں کے تیل میں 1 مٹھی لونگ جلا لیں اور اس کو ریڑھ کی ہڈی پر مالش کریں تو بچہ چند ہی ماہ میں چلنے لگے گا۔ مائکرو اوون میں کھانا گرم کرنے کے لیے ہمیشہ شیشے کے برتن یا مائکرو ویو اوون سیف پلاسٹک استعمال کریں۔ زیور پہننے سے کان کا دکھنا۔ اس کے لیے جب بھی مصنوعی زیور پہننا ہو تو اس کو پہننے سے پہلے کانوں پر تھوڑی سی ویزلین پیٹرولیم جیلی لگا لیا کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ بہت زور سے چھینک آتی ہے تو آپ اپنی پسلی کو فریکچر کر سکتے ہیں؟ اگر آپ چھینک کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے سر یا گردن میں خون کی نالی پھٹ سکتی ہے، موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ الٹے پاؤں چلیں اور اپنی سب سے بڑی پریشانی بھگائیں۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو کوئی دوا ہرگز استعمال نہ کریں بلکہ الٹے پاؤں چلیں، کان سے پانی نکل جائے گا۔ شہد کو دہی کے ساتھ کھانے سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ انڈے ابالنے کے بعد ٹھنڈے کر کے نہ کھاؤ ورنہ متلی اور دمہ کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہو۔ پیٹ درد کے لیے کالا نمک استعمال کریں۔ گلا بیٹھ جائے تو شلجم کو پانی میں ابال کر اس کا پانی پی لیں۔ کیکر کے جو نئے پتے نکلتے ہیں ان کو توڑ کر چھاؤں میں خشک کر لیں، پھر ان کو کوٹ کر پیس کر سفوف بنا لیں اور 1 چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ کمر درد کے مریضوں کے لیے لاجواب ہیں۔ صرف 1 کپ استعمال کیجیے اور موٹاپا ختم۔ 1 کپ عرق سونف میں رات کو 1.5 انچ املتاس کی پھلی کا ٹکڑا بھگو دیں اور صبح نہار منہ یہ عرق پی لیں۔ 3 دن استعمال کرنے سے پہلے پیٹ کی صفائی ہوگی، یعنی دست کی شکایت ہوگی، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ٹوٹکا مسلسل استعمال کرنے سے موٹاپا کم ہو جائے گا۔ بہت زبردست آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ شوہر کے غصے سے تنگ بیوی ضرور پڑ لے۔ غصیلا شخص کے غصے کو ختم کرنے کے لیے اسے جب بھی کوئی کھانے کی چیز دیں تو اس پر 7 بار بسم اللہ اور 1 دفعہ درود پاک پڑھ کر دم کر کے دیں۔ انشاءاللہ اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے 2 چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھا لی جائے تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر پیٹ بھر کر بھی کھانا کھایا جائے تب بھی اس کو ہضم کر دیتا ہے۔ اس سے موٹاپا بھی دور ہوتا ہے اور جسم بھی فٹ رہتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق روزانہ شہد کے ساتھ چٹکی دار چینی کا پاؤڈر استعمال کرنے سے ہڈیوں کا درد میں کمی واقع ہوتی ہے۔ پودینے کا استعمال کریں۔ پودینے کے استعمال سے نہ صرف متلی اور سر میں درد کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ یہ سینے کی جکڑن، حلق اور پھیپھڑوں کی سوزش دور کرتا ہے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمے کے مریضوں کے لیے کارآمد ہے۔ مونگ کی دال بخار کے دوران آرام دیتی ہے۔ مسور کی دال پیٹ کی بیماری میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ چنے کی دال خون کی روانی نارمل رکھتی ہے۔ بالوں کو لمبا کرنے کے لیے تلوں کا تیل لے کر اس میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل اور انڈا شامل کر لیں، دہی ملا کر سر پر لگائیں، خشکی ختم ہوگی اور بال لمبے سیاہ ہو جائیں گے۔ بچے پر ماں کی غذا کے اثرات۔
ماؤں کو چاہیے کہ دوران حمل کے آخری مہینوں میں کھجور کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق اور بردبار ہوں۔ حاملہ عورتوں کو تاکید کرو کہ وہ یہی دانہ کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق ہوں۔ عورت انار کھائے، بچہ خوبصورت پیدا ہوگا، اور بااخلاق اور خوبصورت اور عقل مند بچہ پیدا کرنے کے لیے عورت کو ناشپاتی کھلائیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔